اس سے مجھے صلہ رحمی سے ایک بات واقعہ یاد آ گیا. کل ہم جدہ میں تھے تو ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات بتائی. کہنے لگا کہ اللہ اکبر، کہ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کو آپ عمرہ کرواؤ. خواب دیکھی، اندیکھی کر دی. اگلے دن پھر خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آپ کو کہا نہیں گیا کہ فلاں آدمی کو عمرہ کرواؤ. پھر اس نے اگنور کر دیا. تیسرے دن پھر خواب دیکھتا ہے اور باقاعدہ نمبر دیا گیا کہ یہ اس آدمی کا نمبر ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس سے ملاقات کریں اور اس کو عمرے پہ لے کے جائیں. المختصر وہ آدمی پتہ کرتے کرتے رابطہ کیا، اس کے گھر تک پہنچا. وہاں پہنچا تو محلے والے سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں آدمی کے گھر جانا ہے. کہا اس سے آپ نے مل کے کیا کرنا ہے، وہ تو انتہائی شرابی اور ہر قسم کا عیب اس بندے میں پایا جاتا ہے. ہر قسم کا عیب اس بندے میں پایا جاتا ہے. اور آپ اس کا پوچھ رہے ہیں، آپ اتنے معزز اور بڑے شریف آدمی لگ رہے ہیں. کہا آپ اس موضوع کو چھوڑیں. خیر اس کے گھر گیا تو نشے میں دھت. اس کو جا کے کہا کہ ایسے ایسے مجھے حکم ہوا ہے. کہا میں نے نہیں جانا. اس کی منت سماجت کی، بڑا درخواست کی تو وہ مان گیا. کہنے لگا اس شرط پہ جاؤں گا کہ سارا خرچہ تمہارے ذمہ، اور تمہیں بڑا شوق ہے نا لے کے جانے کا، تو ٹکٹ بھی کٹواؤ، سارا کچھ کرو، میں تمہارے خرچے پہ جاتا ہوں. کہا جی اسی لیے تو حاضر ہوا. کہا چلو. لے کے گیا تو اس بندے نے جا کے دیکھیں اللہ کیسے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کہاں پڑا ہوا اور اللہ اٹھا کے اس کو اپنے گھر بلا رہے ہیں. عمرے پہ جب آیا، اگلی بات میں سن کے میری آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے. کہنے لگا عمرے سے فارغ ہوا تو 2 نفل پڑھ رہا شکرانے کے. عمرے سے فارغ ہوا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے. عمرے سے فارغ ہوا اور شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہا ہے، اور انہی نفلوں کے اندر سجدے کی حالت پہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. تحقیق میں پتہ چلا کہ اس بندے میں تو خوبی کوئی نہیں تھی، اتنا بڑا رتبہ اور ایسی رہنمائی کے باقاعدہ خواب کے ذریعے آ کے کہا جا رہا کہ اس کو اٹھاؤ اور لے کے آؤ. تو تحقیق پہ پتہ چلا کہ قریب میں ایک ہمسایہ عورت بیوہ تھی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اپاہج تھی، معذور تھی، غریب عورت تھی، اور اس کا کوئی پالن ہار نہیں تھا. اس کی جملہ ضرورتیں تو چھوڑیے، صرف جب روٹی اپنے گھر کی لاتا تھا تو سوکھی روٹی صرف اس کے گھر بھی دے دیتا تھا. اللہ کو یہ روٹی دینا اتنا پسند آیا کہ سارے گناہوں کی لت پت کے باوجود اٹھا کے اپنے گھر میں شہادت کی اور نماز کی سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائی. اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، ممکن ہے یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر، ممکن ہے یہی تیری پکڑ کا سامان بن جائے. اور کسی کی کمی، آج ہمارا جو ورقے کے جو اندر چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بھی مضمون ہے، دوسروں کی کمی یہ مت دیکھیں. 70 سال کی عبادت رب کعبہ کی قسم تباہ ہو جاتی ہے. 70 سال کی عبادت. میری آپ کی عمریں کتنی ہیں؟ 20 سال تو ہمارے بچپنے میں گزر گئے، 90 سال کا یہاں کو بیٹھا. 70 سال بھی عبادت کر لیں، دوسرے کی کمی دل میں لے آئیں، سب تباہ کرتی ہے پکڑ کے. اس لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے سے اعلیٰ سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے نکما. جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں واقعتاً ہدایت پہ ہوں، تو وہ دوسروں سے مت پوچھے، اپنے اس من سے پوچھے کہ وہ اگر اپنے آپ کو کائنات کا سب سے نکما، سب سے گندا، سب سے برا انسان سمجھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان بن چکا ہے. اور جو ہمیں غصہ آتا نا، اگلی بات بھی ممکن ہے شیطان ہمیں اسی پہ مطمئن کر دے کہ میں تو اپنے آپ کو سب سے نکما، میں گناہ گار، میں عاجز. یہ جو غصہ کر کے دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، بے عزت کرتا ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ متکبر آدمی ہے اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. جو کچھ سمجھتا ہے وہی غصہ کرتا ہے، جو کچھ سمجھتا نہیں وہ کہاں غصہ. فقیر غصہ کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس لیے غصہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی. ہدایت ان کو ملے گی جو طالب ہوں گے، جن میں عاجزی ہوگی، جن میں انکساری ہوگی. اس لیے تو فرمایا من حرم من الرفق حرم الخیر کلہ. جو شخص نرمی سے محروم ہے نا، جس کے پاس نرمی نہیں ہے، وہ سمجھ لے وہ ساری خیروں سے محروم ہے.
جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس کے پاس کوئی شے پلے نہیں ہے.